بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جذبات کے جنگل میں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اب تم میرے جرم سنو۔ تفتیش سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ قاتل کی نشاندہی ہو جانے کے باوجود میں نے اس کی گرفتاری کا کچھ بھی انتظام نہ کیا۔ مخبر اپنی اپنی رپورٹیں لائے جو میں نے بد دلی سے سنی، اور انہیں کہا کہ آئندہ وہ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بات تھانے میں کسی کے ساتھ نہ کریں، صرف میرے ساتھ واسطہ رکھیں۔ میں نے انہیں کوئی اور ہدایت نہ دی۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر تعویذ، ٹونے یا کالے علم کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ میں دن کے وقت اس کے گھر گیا۔ مجھے شک تھا کہ یہ غائب ہو چکی ہوگی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ مسکرا کر بولی، مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میرے منہ سے نکل گیا، گرفتار ہو کر آیا ہوں۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا، اور اس نے میرے جذبات کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ واردات کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میرے دل میں کوئی گندا خیال بھی نہ آیا۔ مجھ پر نشے کا خمار طاری ہو گیا۔ اگر میری دلچسپی اس کے جسم کے ساتھ ہوتی تو میری جذباتی حالت یہ نہ ہوتی۔ میں لیلا مجنو کی قسم کی کہانیوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا ہوں۔ اب کہہ سکتا ہوں کہ ان میں صداقت تھی۔ میں ہر روز اس کے گھر چلا جاتا اور اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ بھی میری طرح دیوانہ سی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے جذبات کی شدت میں پوچھا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہوگا؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اداس سے لہجے میں بولی، مجھے پیار ماں سے ملا ہے یا اب تم نے دیا ہے؟ اس نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، باپ اگر مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا تو اس نے مجھے کبھی پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں بچپن میں بہت شوخ ہوا کرتی تھی، شرارتیں بہت کیا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے باپ نے مجھے 3 بار غصے سے کہا تھا، او ملیچ مسلمان کی اولاد، چین کر اور چین کرنے دے۔ میں باپ کے پیار کو ترستی رہی ہوں۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ گھر میں بھینس اور 2 بکریاں رہتی تھیں۔ مجھے باپ سے چوری بہت دودھ پلاتی تھی۔ یہاں سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے اور اس کا باپ اس حقیقت سے واقف ہے۔ میں نے اس سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جس سے اس نے ساہوکار کو قتل کروایا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے بے وفا کہہ لو، میں سچ بتاتی ہوں کہ میری خاطر میرے خاوند کو قتل کرنے کے باوجود مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ اسے میرے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ تمہاری طرح کا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں وہ تم آسانی سے کر سکتے تھے۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، تمہاری قیدی ہوں۔ تم مجھے جیل خانے بھجوا سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کے لیے میرا دل ترستا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر میری گود میں پھینک دیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر مجھے دھوکہ دینا ہے تو فوراً دو۔ میں ناپاک ہوں، یہی سمجھوں گی کہ ایک اور ناپاک آدمی سے پالا پڑ گیا تھا۔ میرا بیان لکھ لو کہ میں نے اپنے خاوند کو قتل کروایا ہے اور میں انگوٹھا لگا دوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ملک، تم میری جذباتی اور ذہنی حالت سمجھ گئے ہوگے۔ مجھ پر جذبات کا پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ وہ ہندو شہری جو میرے پاس آئے تھے کہ میں پوری تحقیقات کروں گا کیونکہ انہیں شک تھا کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کروایا ہے، وہ 2-3 بار مجھے ملے اور پوچھا کہ میری تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ میں انہیں تسلی دے کر ٹالتا رہا۔ وہ کمشنر تک پہنچنے کی باتیں کرتے تھے۔ میرے دماغ پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ اس کیفیت نے مجھے اس فیصلے پر پہنچایا کہ میں لڑکی کو لے کے کہیں چلا جاؤں۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں نے ساہوکار کے قاتل کو گرفتار کیا تو لڑکی کو بھی آنت جرم میں گرفتار کرنا پڑے گا۔ یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا تھا کہ اسے میں کہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں چاہو لے چلو، مسلمان ہو جاؤں گی۔ میں نے طے کر لیا کہ اسے کہیں لے جاؤں گا۔ میں نے اس روز وسکی کی بوتل ساتھ لی اور روزمرہ کی طرح ساہوکار کے گھر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں صرف ایک بار پی کر اس کے گھر گیا تھا، اب پوری بوتل ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے پینے سے روکا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ شادی کر کے چھوڑ دوں گا۔
ایک نشہ اس لڑکی کا تھا، اس کے ساتھ شراب پی لی، رہی صحیح عقل بھی ماری گئی۔ دن کا پچھلا پہر تھا، ساہوکار کا منشی آ گیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تھانے جاؤ اور 2 ٹٹوؤں یا گھوڑوں کا فوراً انتظام کرو۔ وہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد اکیلا تھانے گیا اور ASI سے کہا کہ میں لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں جا رہا ہوں، اس نے نشاندہی کی ہے۔ اتنے میں 2 گھوڑے آ گئے، پھر میری ہدایت کے مطابق لڑکی تھانے آ گئی۔ ASI کو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں شام کے بعد جاؤں گا، وردی میں نہیں جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی کانسٹیبل نہیں جائے گا۔ شام کے بعد ایک گھوڑے پر لڑکی کو سوار کیا، دوسرے پر میں خود سوار ہوا اور ہم روانہ ہو گئے۔ میں بہت دور جا رہا تھا۔ رات کو میں ریل گاڑی سے جا سکتا تھا، لیکن میں احتیاط کرنا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے لڑکی کے ساتھ اسٹیشن پر نہ دیکھ لے۔ لڑکی نے بہت سی رقم اور زیورات مجھے دے دیے تھے۔ شراب، لڑکی اور جذبات نے مجھ سے بڑا ہی دلیرانہ اور احمقانہ فیصلہ کروایا۔ میں ایک ملزمہ کے ساتھ پولیس کی نوکری سے بھگوڑا ہو رہا تھا۔ مجھے 150 میل دور اپنے ایک دوست کے پاس جانا تھا۔ وہ اثر و رسوخ والی حیثیت کا آدمی ہے، اس کی مدد سے مجھے چھپے رہنا یا کہیں اور چلے جانا تھا۔ میں نے قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے 1500 میل دور کے اسٹیشن سے گاڑی پکڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ تم اگر ان راستوں سے واقف ہو تو جانتے ہوگے کہ ریل گاڑی چکر کاٹ کر جاتی ہے۔ میں نے جنگل کے راستے سیدھا جانے کی سوچی۔ اس علاقے میں جانے سے یہ تاثر بھی دینا چاہتا تھا کہ میں لڑکی کے گاؤں جا رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنا پلان سنا رہا تھا جو سراسر جاہلانہ تھا۔ اب جب کہ وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی لغزش سرزد ہوئی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لیتا تو لڑکی کو بچانے کا محفوظ راستہ نکال سکتا تھا۔ قاتل کو گرفتار کر کے لڑکی کے بغیر عدالت میں پیش کر سکتا تھا۔ قاتل بری ہو جاتا تو ہوتا رہتا، اس کے بعد تھانے دار لڑکی کو در پردہ کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتا، پھر اسے مسلمان کر کے شادی کر لیتا۔ تھانے دار بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا تھا، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ شخص احمقوں کی سی حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اس بنیاد پر ہمدردی پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے عادت کے مطابق بد اخلاقی نہیں کی، بلکہ لڑکی کو اپنے دل میں پاکیزہ درجہ دیا تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار قصبے سے کم و بیش 7-8 میل دور ویران علاقے میں جا رہے تھے، جہاں چٹانیں اور نشیب و فراز زیادہ ہیں۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میرے ذہن سے جہاں اور حقیقتیں نکل گئی تھیں، وہاں میں اس خطرے سے بھی بے خبر ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں ڈاکو اور راہزن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچانک ہم پر ٹارچ کی روشنی پڑی، تب مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ ڈاکو اور راہزن رات کو جنگل میں تھوڑا ہی پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے آواز سنائی دی، ٹھہرنا بھائی۔ میں رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی مجھے کچھ دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھا تو آواز آئی، نہ ہاتھ پیچھے کر لو، 4 بندوقوں کی نالیاں تمہاری طرف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آئی، او ہو، یہ تو ہمارے خان صاحب ہیں، آئیے دروغہ صاحب۔ میں اسلحے ٹھگ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اسلحہ اس علاقے کا راہزن اور ڈکیت تھا، وہ اسلحہ ٹھگ کہلاتا تھا۔ اس کا پورا گروہ تھا، وہ کوئی نامور ڈاکو نہیں تھا۔ 1-2 بار پکڑا گیا اور سزا پا چکا تھا۔ علاقے کی دشواریوں کی وجہ سے اسے پکڑنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ڈاکو، جنہیں ٹھگ بھی کہا جاتا تھا، مغلیہ خاندان کے آخری دور میں زور پکڑ گئے تھے۔ انگریزوں کو بھی انہوں نے بہت پریشان کیا تھا۔ امیر علی ٹھگ اور سلطانہ ڈاکو ٹھگوں کے پیر استاد تھے۔ انگریزوں نے ان کے متعلق کتابیں بھی لکھی تھیں۔ یہ لوگ ایک طاقت بن گئے تھے، ان کے خلاف اکثر فوج استعمال کی جاتی تھی۔ مسلسل مارکا آرائی سے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، مگر جب تک میں وسطی اور شمالی ہندوستان میں رہا، راہزنوں کے گروہ موجود رہے، اب بھی موجود ہیں اور سرگرم رہتے ہیں۔ ہمارا تھانے دار اسلحے ٹھگ کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، اسلحہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ کہیں سے آ رہے تھے اور اپنے ٹھکانے کو واپس جا رہے تھے۔ انہیں تھانے دار اور لڑکی مل گئے۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی قیمتی شکار تھا۔ لڑکی کی قیمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تھانے دار کو وہ یرغمال کے طور پر رکھ کر حکومت سے منہ مانگی رقم لے سکتے تھے۔ ریوالور تھا اور 2 گھوڑے تھے، اور تھانے دار کے پاس رقم اور زیورات بھی تھے۔ تھانے دار کو اسلحے نے پہچان لیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو، باقی جو کچھ ہے لے لو، مگر اسلحہ نہ مانا۔ خان صاحب، اسلحے نے کہا، آپ اور لڑکی ہی تو ہماری دولت ہیں، گھوڑے ہمارے کس کام کے؟ واقعی 4 بندوقوں کی نالیاں تھانے دار کی طرف تھیں۔ اس کا پستول لے لیا گیا اور اس سے رقم اور زیورات بھی لے لیے گئے، اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے چلے۔
اسلحہ اور اس کے آدمی پیدل جا رہے تھے۔ تھانے دار اور لڑکی کو انہوں نے گھوڑوں پر سوار رہنے دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے چلے۔ تھانے دار کا نشہ اتر گیا، اسے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ وہ بہت دلیر آدمی تھا مگر اکیلا اور نہتھا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے سوچ لیا تھا کہ جیتے جی اسلحے ٹھگ کے پاس نہیں جانے دے گا۔ اس نے اسلحے سے سودے بازی کرنا چاہی۔ وہ زمیندار خاندان کا فرد تھا۔ اس نے اسلحے کو رقم پیش کی۔ خان صاحب، اسلحے نے ہنس کر کہا، میں آپ کا نقصان نہیں کروں گا، انگریز بادشاہ سے آپ کی قیمت لے کر آپ کو رہا کر دوں گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ جا کہاں رہے تھے؟ تھانے دار نے لڑکی کو اپنی بیوی بتایا اور کوئی جھوٹ بولا۔ اس نے اسلحے سے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے میں واردات کرو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں پکڑوں گا۔ اسلحہ اتنا کچا نہیں تھا، نہ مانا۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر کر اسلحے کے ساتھ چل پڑا اور اس کی مردانگی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اسے کہا، تم اتنے زیادہ آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں۔ اگر تم نے میرے جیتے جاگتے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تو میں سمجھوں گا کہ اسلحہ اپنے باپ کا نہیں تھا اور بدبخت ہیجڑا تھا۔ اسلحے نے اسے کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے گی۔ اگر مجھے تمہارے عوض رقم مل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے تھانے دار کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اسے فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ گروہ ایک جگہ رکا۔ ارد گرد چٹانیں اور درخت تھے۔ وہ کہیں کچا سا ایک مکان تھا جس میں تھانے دار اور لڑکی کو بند کر دیا گیا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند کر دیا گیا۔ فرش پر خشک گھاس بچھی ہوئی تھی، اس پر کمبل اور چادریں بچھا دی گئیں۔ دونوں سو گئے۔ تھانے دار کی جب آنکھ کھلی تو دروازے کی درزوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں کھانا دیا۔ اس کا سر اور چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ باتیں کی لیکن وہ خاموش رہا اور چلا گیا۔ وہ 3-4 روز اس کمرے میں بند رہے۔ لڑکی نے تھانے دار سے کہا، اگر میرے بدلے یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو میں تمہارے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بھگت لوں گی۔ تھانے دار نے اسے کہا، مروں گا تو تمہیں ساتھ لے کر مروں گا، نکلوں گا تو تمہیں ساتھ لے کے نکلوں گا۔ مجھے صرف تمہارا غم ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ 3 دن تھا یا 4۔ تھانے دار نے مجھے سنایا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر رات ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ہمارے لیے کھانا آیا تھا۔ کھانا لانے والے کا چہرہ بدستور کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے کھانا ہمارے آگے رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ قمیض کے اندر سے اس نے تقریباً 2 فٹ لمبی اور 1 انچ موٹی لوہے کی سلاخ نکالی۔ اس کا ایک سرا پیچ کس کی طرح تھا۔ اس آدمی نے سلاخ میرے قریب خشک گھاس کے نیچے چھپا دی اور آہستہ سے کہا، یہ دیوار پچھواڑے کی ہے، دیوار پتھروں کی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس سلاخ سے پتھر نکال لینا، آواز نہ نکلے۔ پتھر آسانی سے نکل آئیں گے۔ 3-4 پتھر نکلے تو تم دونوں بڑی آرام سے اس سوراخ میں سے نکل جاؤ گے۔ آج یہاں آدمی تھوڑے ہیں، وہ اس طرف دروازے کی طرف سوئے ہوئے ہیں، آواز نہ نکالنا۔ وہ مجھے نقب لگانے کو کہہ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ کام ماہر نقب زن آواز نکالے بغیر بڑی تیزی سے کر لیا کرتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ میرا کون سا ہمدرد ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا بہانہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا، میں آپ کا ایک احسان مند ہوں، آپ نکل جائیں، میں احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے اصرار پر اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ کوئی 1 سال ہوا، میں دوسرے تھانے میں تھا، ایک بھگوڑے فوجی کی گرفتاری کے کاغذات آئے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے ایک رات اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ مسلمان ہے، اس کے باپ نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ فوجی اس کا اکیلا بیٹا تھا، باقی 2 لڑکیاں تھیں۔ یہ اکلوتا بیٹا گھر سے بھاگ کر بھرتی ہو گیا تھا۔ اسے فرنٹ پر بھیجا گیا تو راستے سے بھاگ آیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بہت روئیں۔ ماں نے دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض بھگوڑے فوجی اپنے تھانے کے تھانے داروں کو ماہوار رشوت دیتے اور گرفتاری سے بچے رہتے تھے۔ یہ تھانے دار ایسے 3 فوجیوں سے رشوت لے رہا تھا۔ یہ 4تھا فوجی آ گیا مگر وہ باقاعدہ رشوت دینے کے قابل نہیں تھے۔ تھانے دار نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ماں اور بہنوں کی فریادوں سے متاثر ہو کر اور یہ خیال کر کے کہ وہ مسلمان بھی ہے، اسے گرفتار نہ کیا۔ اس نے چوکیدار اور نمبردار سے بھی کہہ دیا کہ اس جوان پر پردہ ڈالے رکھیں۔ اس نے گرفتاری کے حکم نامے کا جواب دیا کہ بھگوڑا ابھی مفرور ہے، گرفتاری کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ 6-7 مہینے بعد تھانے دار کو اس تھانے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ اب تھا۔ اتنا عرصہ اس نے بھگوڑے کو گرفتار نہ کیا۔ اب 1 سال بعد وہی فوجی میرے سامنے بیٹھا تھا۔
تھانے دار نے مجھے سنایا۔ اس نے بتایا کہ دوسرے تھانے دار نے آتے ہی اسے گرفتار کر لیا اور اتنی زیادہ رشوت مانگی جو وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے دن ایک ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر چلا گیا۔ اس سے ماہوار رشوت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ٹالا اور گھر سے جنگل کو بھاگ گیا۔ ایک روز اتفاق سے اسلحے کے 2 آدمیوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے اسلحے کے پاس لے گئے۔ اسے راہزنی کی ٹریننگ دی گئی اور جرائم کے کچھ اور ڈھنگ بھی سکھائے گئے۔ اس نے بخوشی یہ پیشہ قبول کر لیا۔ میری خوش نصیبی دیکھو کہ وہ اس گروہ میں تھا جس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اسے اس رات میرے پاس آنے کا موقع ملا۔ میری نیکی میرے کام آئی۔ اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلحہ میرے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا کہ میرے عوض حکومت سے رقم مانگے یا مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ گرفتاری سے ڈرتا ہے، شاید مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فوجی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مدد کرتا پکڑا گیا تو اسے اسلحہ سزائے موت دے گا۔ اس نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے بعد وہ دیا بجھا دیا جو کمرے میں جلتا رہتا تھا۔ اندھیرے میں سلاخ اٹھائی اور دیوار کے پاس بیٹھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ باقاعدہ پتھروں کی دیوار تھی، اوپر مٹی کا لیپ تھا۔ میں نے لیپ اکھاڑ کر ہاتھ سے ٹٹولا اور 2 پتھروں کے درمیان سلاخ کا سرا رکھ کر زور لگایا۔ کوشش کے بعد 2 پتھر ہلنے لگے۔ پابندی یہ تھی کہ آواز نہ نکلے، ورنہ یہ پتھر نکالنے مشکل نہیں تھے۔ ایک پتھر باہر آ گیا، اب کوئی مشکل نہیں تھی۔ میں نے فرش تک 4-5 پتھر نکال لیے۔ یہ سیمٹ سے نہیں مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس میں سے رینگ کر نکلا جا سکتا تھا۔ میں نے سلاخ ہاتھ میں رکھی اور پیٹ کے بل باہر نکل آیا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک لاٹھی میرے کندھے پر پڑی۔ میں نے یہ ضرب سہ لی اور سلاخ سے جوابی وار کیا۔ سلاخ اس کے سر پر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ اس کے بعد اس کی آواز نہ نکلی۔ اگر لڑکی ساتھ نہ ہوتی تو میں دوڑ پڑتا۔ لڑکی سوراخ سے نکل رہی تھی، ادھر سے آدمی دوڑتے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ رہے۔ وہ شاید 4 تھے، مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے پاس برچی تھی۔ مجھے زیادہ زخم برچی کے آئے ہیں لیکن گہرا کوئی نہیں۔ سلاخ نے بہت کام دیا۔ لڑکی کو میں نے بائیں بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا، اسے بھی 2 زخم آئے ہیں لیکن معمولی ہیں۔ دوسروں کے پاس ڈنڈے اور شاید چاقو بھی تھے۔ میں اپنے قید خانے سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ لڑکی نے جھک کر 2 پتھر اٹھا لیے اور تاک تاک کر مارے۔ شاید پتھر 1-2 کے منہ پر لگے تھے، ان میں سے صرف ایک رہ گیا اور میں لڑکی کو ساتھ لیے بھاگ اٹھا۔ میرے تعاقب میں کوئی نہیں آیا۔ وہ سلاخ اس پلنگ کے نیچے پڑی ہے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چلتا رہا، بہت دور آ کر لڑکی کا دوپٹہ پھاڑ کر جہاں جہاں باندھا جا سکتا تھا باندھا اور چل پڑا۔ میری رفتار کم ہونے لگی، جسم بے حال ہو گیا۔ کچھ دور تک لڑکی نے سہارا دیا، یہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، ذرہ بھر نہ گھبرائی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ چل نہیں سکتے تو میں تمہیں پیٹھ پر اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے روح کی بھی قوت صرف کر ڈالی اور چلتا رہا۔ سحر کے وقت یہ پہلا گاؤں راستے میں آیا۔ ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور ایک آدمی کو جگا لائے جس نے زخموں پر رات کو سوت جلا کر راکھ رکھی اور اوپر دیسی شراب میں کپڑے بھگو کر باندھ دیے۔ اب ملک مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ASI کو بلایا تھا مگر یہ ڈر بھی تھا کہ ہندو ہے اس لیے دھوکہ دے گا۔ اس کی جگہ تم آ گئے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوں گا اور اسے قتل کی اس واردات میں شامل نہیں ہونے دوں گا، خواہ مجھے ایک بار پھر بھاگنا پڑے۔ یہ میرے لیے اب صرف لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسے اب مسلمان سمجھو۔ اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ دیکھو، کس مردود کے ساتھ اسے بیاہ دیا گیا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس سے صورت بدل گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بیان دوں گا کہ لڑکی کی نشاندہی پر میں اس کے گاؤں جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی اور میں اسلحے کے گھیرے میں آ گیا۔ اسلحے سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، فی الحال اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں اکیلا کیوں گاؤں کو چل پڑا تھا۔ اس کا یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں کسی کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اکیلا گیا اور خاموشی سے گیا اور رات کو گیا۔ لڑکی کی نشاندہی کیا بتاؤ گے؟ یہی ملزم جس سے تم نے پکڑ لیا ہے، اس نے جواب دیا۔
میں لڑکی سے یہ بیان دلواؤں گا کہ یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ساہوکار کے گھر سے بھاگ چلو، شادی سے پہلے بھی پریشان کرتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا ہے، اس لیے لڑکی اسے دھتکارنے سے ڈرتی تھی۔ اس آدمی نے ساہوکار کو قتل کر کے لڑکی سے کہا کہ چلو اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی کو بھی قتل کر دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے بندے تم بھی کچھ بولو، کیا تم انگریزی حکومت سے وفاداری کرو گے یا ایک مظلوم لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کرو گے جو اسلام قبول کر رہی ہے؟ میں تمہیں کوئی راستہ نکال دوں گا۔ میں نے اسے اسی بے تکلفی سے کہا جس بے تکلفی سے وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم ایسے حرامی ہو کہ اس لڑکی کو مسلمان بھی کر لو گے، اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے، مگر تھوڑے سے عرصے میں تمہارے آج کے جذبات شراب اور بدکاری میں ڈوب جائیں گے۔ اگر تم مجھ سے لڑکی کے لیے ہمدردی چاہتے ہو تو مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے وفادار رہو گے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ اس لڑکی کی محبت میری روح میں اتر گئی ہے، اس نے کہا، اور اصل ٹھگ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں حرامی پن چھوڑ چکا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم اگر ہیرا پھیری پر اتر آؤ تو تم پورے چکر باز ہو، میری مدد کرو۔ میں نے مدد کا وعدہ کر لیا۔ لڑکی کو بلا کر اسے اچھی طرح بتایا کہ وہ کیا بیان دے گی۔ اسے قاتل کے خلاف بیان دینے تھے، اس پر وہ بھی آمادہ ہو گئی۔ میں نے اپنے طور پر لڑکی کا گہرا جائزہ لیا، اسے بولنے کا موقع دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی دھوکے باز تو نہیں۔ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہ ملا۔ اس کے دل میں ساہوکار کے خلاف جو نفرت تھی وہ اسے قتل کرا کے بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے قتل سے پہلے ساہوکار سے اپنے باپ کا سارا سود اور آدھا قرضہ معاف کروا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بھی نفرت تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس روز یہ نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی جس روز باپ نے اسے اتنے بوڑھے اور ایسے بھدے جسم کے ساہوکار کے ساتھ صرف اتنے سے لالچ سے بیاہ دیا تھا کہ ساہوکار نے تھوڑا سا سود معاف کر دیا تھا۔ لڑکی کی ان باتوں سے مجھے شک ہوا کہ اس کا باپ جو اتنی پیاری بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بچپن میں اس نے لڑکی سے کئی بار کہا تھا، اوے ملیچ مسلمان کی اولاد، اور اس نے لڑکی کو اس ساہوکار کے حوالے کر کے اس عداوت کی تسکین کی تھی جو اس کے دل میں لڑکی کے خلاف تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے باپ نے اس ظالمانہ شادی کا فیصلہ کیا تو لڑکی کی ماں بہت روئی تھی، مگر باپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے ہر مذہب اور مختلف علاقوں کی عورتیں دیکھی ہیں۔ ہندو لڑکی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی ہندوؤں سے بہت مختلف تھی۔ اس کی باتوں میں پختگی اور ذہانت تھی، بات سنتی تھی اور فوراً اچھا جی نہیں کہتی تھی، اپنی رائے دیتی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی تھی۔ اس نے میری باتیں سمجھ لیں، مجھ سے کچھ سوالات پوچھے اور معاملہ طے ہو گیا۔ تھانے دار کو بھی میں نے ایک راستہ بتا دیا۔ دراصل میرا کام ختم ہو گیا تھا، مجھے اس تھانے دار کو برآمد کرنا تھا اور برآمدگی کے بعد کارروائی میں شہادت دینی تھی، لیکن مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی لمبی کر لی۔ قتل کی واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کیس میں میری حیثیت ایک گواہ کی بن گئی تھی کیونکہ میں نے قاتل کو پکڑا تھا۔ نازک مسئلہ نوکرانی کا تھا، اسے گواہ کے طور پر پیش کرنا ضروری تھا، لیکن اب اس سے یہ نہیں کہلوانا تھا کہ وہ لڑکی کے پیغام ملزم تک پہنچاتی تھی، اسے اب کسی اور طریقے سے استعمال کرنا تھا، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس سے ملزم کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ سوچ سوچ کر میں نے تھانے دار سے کہا تھا کہ وہ اس پر زیادہ توجہ نہ دے کہ ملزم کو ضرور سزا ہو، بری ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ کوشش یہ کرنی تھی کہ تھانے دار کے خلاف کوئی شوشہ نہ نکل آئے۔ ہم نے ASI کو بھی اندھیرے میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات وہیں گزاری۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم تھانے دار اور لڑکی کو ایک پالکی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ پالکی اٹھانے والے گاؤں کے آدمی تھے۔ شہر پہنچتے ہی دونوں کو ہسپتال میں لے گئے۔ لڑکی کے دونوں کندھوں پر برچھیوں کے زخم تھے جو گہرے نہیں تھے، کھال کٹ گئی تھی۔ میں تھانے گیا اور پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو لڑکی کے گاؤں بھیجا کہ لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں ملزم کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ دراصل میرا کام نہیں تھا، لیکن میں نے اس دھاندلی کو جائز سمجھا۔ ملزم کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ قتل کے الزام میں پکڑے جانا بجائے خود بہت بڑی چوٹ تھی جس نے اس کا دماغ معوف کر دیا تھا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ ان ملزموں نے پوری کر دی تھی جو حوالات میں بند تھے۔ میرے کہنے پر وہ اسے ڈراتے رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے ذرا پیار سے بات کی تو وہ رو پڑا۔ میں نے پیار اور شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو میں نے دے دیا، اور وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا۔
اس نے اقبالی بیان دیتے ذرا دیر نہ لگائی۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی پہلے ہی سنا چکا ہوں، مگر اس میں لڑکی اور نوکرانی کا رول ہمارے ڈرامے کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لڑکی کو اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور لڑکی اس پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ میں نے اس کے جذبات کو بھڑکا کر کہا کہ یہ مردانگی نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لڑکی کو بھی عدالت میں خراب کرتا پھرے۔ یہ جذباتی دیہاتی مان گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا بیان دے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیا بیان دینا ہے۔ اس کا بیان مکمل کر کے اسے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ اس کی گرفتاری ساہوکار کے گھر کی رکھی۔ نوکرانی کو میں نے جو بیان یاد کروایا اس میں اس پر زور دیا کہ ملزم ساہوکار کے گھر میں داخل ہوا، نوکرانی گھر میں اکیلی تھی۔ ملزم نے للکار کر پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ نوکرانی نے ملزم کو ایک کمرے میں یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ وہ لڑکی کو بلانے جا رہی ہے۔ لڑکی کے بجائے وہ پولیس کو بلا لائی۔ ملزم نے پولیس کو دیکھ کر نوکرانی پر حملہ کیا مگر اسے ہتھکڑی لگا لی گئی۔ یہ میں نے آپ کو نہایت مختصر سنایا ہے کہ میں نے شہادت کو کیا رنگ دیا۔ اس میں بہت باریکیاں اور کئی نازک پہلو تھے جو میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ بہت طویل ہیں، آپ دلچسپی کھو بیٹھیں گے۔ مختصر یہ کہ میں نے 2 دنوں میں شہادت کی تیاری کر دی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں نے کیس پر جھوٹ کا رنگ چڑھا کر جائز حرکت نہیں کی تھی، میں نے یہ حرکت ضروری سمجھی تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کا مستقبل سنوارنے کے لیے مجھے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔ ساہوکار کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں ہندو میرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتے رہے تھے، صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ اپنی بعض کہانیوں میں نے ان کے سلوک کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام سے بہت پہلے لڑکی کا باپ اور ماں آ گئی۔ میں نے باپ کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو بیان بتاؤں وہ یاد کر لو اور عدالت میں یہی بیان دینا۔ غریب سا کسان رضامند ہو گیا۔ لڑکی کی ماں کے بیان کو میں نے غیر ضروری سمجھا، پھر بھی 1-2 باتیں سمجھانے کے لیے اسے الگ بٹھا لیا۔ یہ عورت ایک اور کہانی کی کردار نکلی۔ لڑکی کا باپ رنگ اور نقش و نگار کے لحاظ سے اسی علاقے کی صحیح نمائندگی کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں کے نقش بڑے اچھے تھے اور رنگ گندمی جوانی کی خوبصورتی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت روتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شفقت کی، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ وہ اپنے خاوند کو کوستی تھی جس نے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں اس سے پوچھ بیٹھا کہ تمہارا خاوند اپنی بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کی بیٹی نہیں۔ اس نے جواب دیا۔ اور کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ خاصا بے تکلف کر چکا تھا۔ میرے سوال کا اس نے جواب نہ دیا، سر جھکا لیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو یہ شک مجھے بھی ہے کہ یہ بیٹی تمہارے خاوند کی نہیں۔ میں نے کہا تم غم نہ کرو، تمہاری بیٹی کو میں صاف بچا لوں گا اور اس کی زندگی سنوار دوں گا۔ میرا خاوند ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں۔ اس نے شمالی ہندوستان کے ایک دور کے علاقے کا نام لے کر کہا، وہاں میری شادی ہوئے 2-4 روز گزرے تھے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، جنگل میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہاں شکاری آیا کرتے تھے، بعض اپنے ساتھ خیمے لاتے تھے اور بعض ڈاک بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک شکاری آیا، مسلمان تھا، بہت خوبصورت جوان تھا۔ اس نے جنگل میں مجھے دیکھ لیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، بڑی پیاری باتیں کرتا رہا اور چلا گیا۔ میں اسے دل میں یاد کرتی رہی۔ میں نے اتنا خوبصورت جوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 6-7 روز بعد پھر آیا۔ اب میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آئی اور میں اپنی خواہش اور پسند کا شکار ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا رنگ اور نقش اپنے باپ کے تھے۔ میرے خاوند نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا میں نے تمہیں اس شکاری کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ تم اجرت کے لیے اس کا کوئی کام کر رہی ہو۔ وہ مجھے وہاں سے لے آیا اور جگہ جگہ خراب ہوتے ہم اس گاؤں میں آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہ وجہ تھی کہ میرے خاوند نے اس لڑکی سے کبھی پیار نہ کیا، اور یہ جوان ہوئی تو ذرا سے لالچ میں اس ساہوکار کے حوالے کر دی۔ مجھے اپنے تھانے میں واپس جانا تھا۔ میں نے تھانے دار کی برآمدگی کی رپورٹ تیار کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ تھانے دار ہسپتال سے فارغ ہوا تو قتل کا کیس عدالت میں گیا۔ تھانے دار نے لڑکی کو ساہوکار کے گھر رکھا اور ساہوکار کے بیٹوں کو ڈرایا کہ وہ اسے گاؤں نہ بھیجیں ورنہ پکڑے جائیں گے۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا، لیکن صفائی کے وکیل نے گواہوں کے بیانات میں تضاد واضح کر دیا تھا۔ عدالت میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے شک تھا
کہ کیس کا یہی حشر ہوگا۔ وہی ہوا، ملزم سیشن کورٹ سے بری ہو گیا۔ تھانے دار اور لڑکی کے اغوا کے بعد کی کارروائی الگ کہانی ہے۔ 6 ماہ بعد تھانے دار نے لڑکی کو غائب کرایا، 150-200 میل دور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچایا، پھر خود گیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی کر لی۔ 4 سال بعد دلی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیس کے بعد یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں لڑکی کو نہیں دیکھ سکا تھا، ان کا ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا۔